بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم جی، خوش آمدید آپ طالب علموں کو، آپ طلباء کو اس سفر میں جو الحمدللہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے بفضل اللہ تعالی۔ اب تک ہم نے کافی چیزیں سیکھیں، کوشش کیجئے گا جو سیکھا اس کو قرآن مجید میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ چیزیں اپنی جگہ بناتے بناتے تھوڑا سا وقت لیں گی۔ تو جو اسٹوڈنٹ صرف یوٹیوب پر پڑھتے رہے، اس کورس کو انہوں نے یوٹیوب پر دیکھا، یعنی وہ ہمارے کسی گروپ میں نہیں آئے، اور اگر وہ ہمارے گروپس میں آنا چاہتے ہیں جو ہم اس کے نیکسٹ لیول کو کروائیں گے، اس کا نیکسٹ لیول کروائیں گے، جس میں ہم اسی گرامر کو اپلیکیٹو وے میں کروائیں گے، یعنی صاف ظاہر ہے کہ یہ گرامر اب ہمیں اپلیکیشن کروانے کے لیے ہمیں کوئی مواد چاہیے، کوئی چیز چاہیے جس پر ہم اسے اپلائی کروائیں۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک کورس شروع کریں گے۔ جو طالب علم اس ویڈیو کو لیٹر دیکھ رہے ہیں، یعنی تاخیر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کورس ہمارے فی الحال خواتین کے لیے ہوں گے، آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ استاذات پڑھائیں گی، تو اس میں اس کورس کو اسپیشلی صرف فیمیلز کے لیے رکھا جائے گا، کیونکہ صرف استاذات پڑھائیں گی ان کو، اور میلز کے لیے ابھی ایسا فی الحال، چونکہ میں آلریڈی آکوپائڈ ہوں بہت بری طرح سے بری طرح سے مراد میرا مقصد ہے کہ بہت سارے کاموں میں، جاب کے ساتھ ساتھ یہ سب کام، تو میرے لیے وقت نکالنا آلموسٹ یوں سمجھیے کہ فی الحال ناممکن سا فیل ہو رہا ہے۔ مستقبل میں اللہ عالم، آگے مستقبل کیا ہے، فیوچر میں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ مستقبل میں جو لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں وہ ضرور ہمیں ریچ آؤٹ کریں، دیکھیں ہمارے پاس کیا اس وقت موجود ہے۔ لیکن جو خواتین طالبات ہیں ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کورسز موجود رہتے ہیں، تو اسی کورس کا اپلیکیٹو کورس انشاءاللہ باذن اللہ، یعنی جس میں ہم یہ ساری گرامر جو پڑھی ہے اس کو اپلائی کرنا، اور عربی گرامر کی کتابیں اس سے لنکڈ، اور قرآن مجید پر اس کی اپلیکیشن یا ترجمے کی پریکٹس، اس کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ ہم جو اشتہار ہے آنے والے کورس کا، وہ ضرور اپنے واٹس اپ چینل، ہمارے واٹس اپ چینل کو ضرور جوائن کریں، وہ ہمارا مین سورس ہے، یا ہمارا انسٹاگرام کا جو پیج ہے اس پر معلومات اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، اور جو ہمارا واٹس اپ چینل ہے اور یوٹیوب کمیونٹی ہے، یہ ہمارے پاس تین ہی ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی پر سب کچھ موجود ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ واٹس اپ چینل بھی ضرور جوائن کریں، آپ انسٹاگرام کو بھی ضرور فالو کریں، اور آپ یوٹیوب پر بھی کمیونٹی پر نظر رکھا کریں۔ یہ تمام باتیں، اٹس ناٹ ٹو گین اے فالوورشپ اور لائک اینڈ شیئر اینڈ ویوز، اٹس جسٹ ٹو گیٹ یو انفارمڈ، ویل انفارمڈ۔ ضرور کوئی نہ کوئی، جیسے نوٹس بورڈز ہوتے ہیں نا کالج یونیورسٹی کے، اسکول کے، تو ہمارے نوٹس بورڈ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، اور وہ ہم صرف تین استعمال کرتے ہیں: یوٹیوب، انسٹاگرام اور واٹس اپ چینل، اور ہم فیس بک یا ایکس، ٹویٹر وغیرہ وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں یہی موجود ہیں۔ بہرحال تو وہاں پر اپڈیٹ آتی رہتی ہیں، آتی رہیں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہم آج کے ٹاپک میں آگے بڑھتے ہیں، بہت اہم ہے۔ جو اسم کی اقسام ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا کہ اسم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، وہ ساری بات ہو چکی۔ الاسم المشتق انتہائی اہم، جس میں اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، صیغۃ المبالغہ ہے، صفہ مشبہ ہے، اسم التفضیل ہے، اسم المکان، اسم الزمان اور اسم الآلہ۔ دیکھیں یہ جو 8 اسماء کی اقسام ہے، ان کا تعلق معنی کے ساتھ ہے، یعنی یہ اسم کے معانی کو سمجھنے کے کام آتی ہیں۔ پھر دوبارہ سے میں بتا دوں، یہ انتہائی اہم ہے، جس میں طالب علم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ اسم الفاعل یا اسم المفعول کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہر وقت جملے میں فاعل یا مفعول ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسم الفاعل جب ہم اس کے وزن کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اس میں، یعنی جو فاعل کا اصل معنی ہے اردو لینگویج میں، اس میننگ کو اس کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں، اس میننگ کے بہاف پہ ہم اس کلمہ کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں الاسم المشتق، خاص طور پر اسم الفاعل، اسم المفعول، صیغہ مبالغہ اور صفہ مشبہ، بے شمار کلمات ہیں، بے شمار کلمات ہیں۔ اور آج جو آخر میں آپ کو صورت دوں گا پریکٹس کے لیے، آپ کو اندازہ ہوگا ہر آیت میں
کوئی نہ کوئی کلمہ جو ان چاروں میں سے ہے وہ موجود ہے. یہ چار سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں. باقی جو نیچے چاروں ہیں وہ بہت یعنی وہ کم ہے. اسم التفضیل ان سب سے کم ہے. اسم المکان، اسم الزمان یہ گنتی کی ہیں. اسم الآلہ بھی گنتی سے بھی نیچے چلی جاتی ہے بات. تو سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والے ہیں وہ پہلے چار ہیں. تو آج ہم تین کریں گے: اسم الفاعل، اسم المفعول، صیغہ مبالغہ، اور باقی پانچوں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کر لیں گے. تو ان کی قرآنی آیات کی مشق میں نے آپ کو میں نے آپ کو فزیکلی دکھائے تھے کہ آیات میں یہ کیسے آتے ہیں، جو کہ گزشتہ لیکچر میں ہم کر چکے ہیں. ہم سیدھے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اسم الفاعل. اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے الگ آتا ہے، ثلاثی مزید سے الگ طرح سے آتا ہے. تو یہ بات اہم ہے. یعنی اسم الفاعل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا اسم مشتق ہے، یعنی ڈریون اسم ہے، جس کا جو میننگ ہے وہ کسی کام کے کرنے والے کا مفہوم دے. یعنی ہم اس کلمہ کو پڑھیں تو ہمیں اس میننگ سے پتہ چل جائے کہ اس میں کرنے والے کا میننگ موجود ہے. جیسے کوئی کلمہ آئے تو اس کا مطلب ہو لکھنے والا، پڑھنے والا، پینے والا، سونے والا، روزہ رکھنے والا، پیدا کرنے والا، معاف کرنے والا، کرنے والے کے میننگ ہو. یعنی جو ہی ہم اور اس کے لیے ہمارے پاس خاص وزن موجود ہے جن سے ہم پہچان لیتے ہیں. ثلاثی مجرد اور مزید فی سے اسم الفاعل دونوں کے الگ الگ آتے ہیں. مثلا ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. یاد رکھ لیجئے کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب. ان 6 میں سے 5 ابواب سے اسم الفاعل اس وزن پر بنتا ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں. اور جو چھٹا باب ہے، باب کروما، یعنی کروما یکرومو، کاف باب، اس سے اسم الفاعل اس وزن پر نہیں بنتا، اور اس سے اسم الفاعل آتا ہی نہیں ہے. وہ خاص ایک اسم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یاد رکھ لیجئے کتنے ابواب سے اسم الفاعل بنتا ہے: باب نون سے، باب فا سے، باب ضاد سے، سین سے اور ہا سے. تینوں سے اسم الفاعل ایک ہی وزن پر بنتا ہے. یعنی اب یہ جو 5 ابواب ہیں، جب ان کے مادے آپ کے سامنے آئیں گے اور اس سے آپ نے اسم الفاعل بنانا ہو تو وزن ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ فاعل. فاعل. اب یہ نون، اب اور فاعل میں جو کلمہ ہے، یعنی فاعل میں آپ نے مادہ ڈالنا کہاں ہے؟ فا، عین اور لام کی جگہ پر. الف اس میں زائدہ ہے. الف اس میں زائدہ ہے. یہی ترتیب رہے گی. آپ کو مادہ دیا جائے گا تو فا، عین اور لام کی جگہ ڈال دیں، آپ کا اسم الفاعل تیار ہے. مثلا نون صاد را سے اگر ہم اسم الفاعل بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ ناصر. اب ناصر کا ترجمہ کیا ہے؟ مدد کرنے والا. اب یہ ناصر جملے میں مبتدا بھی ہو سکتا ہے، جملے میں خبر بھی ہو سکتا ہے، جملے میں یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، جملے میں مفعول بھی بن سکتا ہے، جملے میں متعلق بالفعل بھی بن سکتا ہے. تو وہی یہ بات میں کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سٹوڈنٹ اس سے کنفیوز نہ ہو کہ اگر ہم نے اسم الفاعل کہہ دیا ہے تو لازمی یہ ہر جملے میں فاعل کے طور پہ پایا جائے گا. نو، یہ صرف میننگ کے لیے ہے. یعنی ناصر پڑھتے ہی ہم اس کا وزن نکالیں گے. کیا بن رہا ہے؟ فاعل. روٹ لیٹر ہے نون صاد را. اچھا، فاعل وزن تو کرنے والے کا میننگ دیتا ہے، تو ہم میننگ نکالیں گے. ناصر کا مطلب ہوا مدد کرنے والا. با فاتح، فاتح کھولنے والا یا فتح کرنے والا. ضارب مارنے والا. سامع سننے والا. حاسب حساب لینے والا. اب آپ غور کریں، فاعل وزن جب بھی آپ کے کانوں کو سنائی دے فاعل سے ملتا کوئی کلمہ، تو یاد رکھ لیجئے گا وہ اسم الفاعل ہوگا اور اس میں کرنے والے کا میننگ پایا جائے گا. پھر اسی سے پوری گردان بن جاتی ہے. جو ہم پہلے جب ہم نے واحد مثنیٰ جمع کیے تھے تو میں آپ کے سامنے پوری گردان لا رہا تھا، وہ انہی سے گردانیں بنتی ہیں. یہی اسم الفاعل اسم المفعول کی گردانیں ہوتی ہیں. ذرا کھولیے گا جا کے ان کو. وہ جتنے بھی کلمات ہم نے پڑھے تھے یا تو وہ اسم الفاعل تھے یا تو وہ اسم المفعول تھے، وہ انہی کی گردانیں ہوتی ہیں. مثلا ناصر ناصرا ناصر ناصران ناصرین ناصرین ناصرون ناصرین ناصرین ناصرۃ ناصرتان ناصرات ناصرتن ناصرتین ناصرات ناصرت ناصرتین ناصرات. وہ جو ہم جمع سالم مثنیٰ بناتے تھے وہ انہی کے بن رہے ہوتے تھے. دیکھیں مثنیٰ تو کسی کا بھی بن جاتا ہے، جمع سالم انہی کے بنتے ہیں. تو یہ اب تمام کے تمام ہم اس کا پورا چارٹ بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں کتنے
3 اور 3 6 اور 3 9 9 اور 9 18 کلمات ایک اسم سے بن گئے ناصر ان سے، اور ہر ایک کا ایک ہی الگ الگ میننگ ہے، یعنی ایک مدد کرنے والا، دو مدد کرنے والے، بہت سارے مدد کرنے والے، پھر آگے ان کے اعرابی تبدیلیاں ہیں۔ سو ناصر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فاعل جس میں کرنے والے کا معنی پایا جائے۔ قرآن مجید میں جب بھی مثلا آپ کے سامنے آیت آئی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہ مالک یوم الدین، یہ مالک کیا وزن ہے؟ فاعل، اچھا، ملکیت رکھنے والا، مالک، اختیار رکھنے والا، مالک، اس طرح یہ میننگ پر افیکٹ کرتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا اچھا بہت سے اسم ایسے ہیں جب تک ہم ان کے وزن وغیرہ نہیں پہچانیں گے ہم درست میننگ نہیں کر پائیں گے۔ تو فاعل وزن جب بھی آئے آپ کے سامنے تو میننگ کیا ہوگا؟ کرنے والا۔ جملے میں فاعل مفعول ہم اس کو اعراب کے ذریعے پہچانیں گے۔ یاد رکھ لیجئے گا بیٹو اور بیٹیوں، جب بھی فاعل وزن آپ کو جملے میں قرآن مجید میں کہیں ملے تو اس کا فاعل ہونا، مفعول ہونا، مبتدا ہونا، خبر ہونا اس کے اعراب کی طرح پہچانیں گے۔ یہ صرف میننگ کے لیے ہے۔ اب مثلا اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے وہ مضاعف اور اجوف اور ناقص پڑھے ہیں نا، تو اس کبھی تو وزن آتے ہیں، تو اس سے اسم الفاعل کیسے بنے گا؟ مثلا مضاعف آ گیا، مضاعف کیا ہوتا ہے؟ جو دو آخری حرف ہیں وہ ایک جیسے آ جائیں، تو اس سے اسم الفاعل کیسے بنے گا؟ اب دیکھیں فاعل پر اس نے بننا کیا ہے؟ ضالیل، لیکن ہو کیا جاتا ہے؟ ضال، گمراہ کرنے والا، ضال یا گمراہ ہونے والا، ضار نقصان پہنچانے والا، ضاد را را فاعل، ضارر ضار، ضار نقصان پہنچانے والا، ضار۔ اب کیا ہوا؟ اس میں بھی اسے مرج کر دیا گیا۔ اب اگر اجوف سے ہو تو کیا بنے گا؟ اس کو ہم فاعل پر لائیں گے۔ اچھا، اس کا ایک بات اس کی ذہن میں رکھنی ہے، صرف ایک چیز ہے، فاعل میں جو عین کلمہ ہے اس کو مستقل حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے، بس اتنا سا اس میں سٹوری ہے۔ مثلا قاف واو لام اصل بن رہا تھا قاویل، تو یہ واو کو بدلا جاتا ہے حمزہ سے، کیا بن جاتا ہے؟ قائل، کہنے والا، قائل کہنے والا۔ با یا عین بایعن، بائعن بیچنے والا، اصل میں تو بن رہا تھا با یا بایعن، کیا بن گیا؟ بائعن۔ جب بھی اجوف سے آ رہا ہو اسم الفاعل ثلاثی میں، چاہے واو ہو یا حمزہ سے بدل جائے گا۔ اچھا، یہ ضال سے گمراہ ہونے والا ہے، یعنی جو خود گمراہ ہو جائے، چونکہ ضال یہ لازم فعل ہے تو اس لیے وہاں پر اور اسم الفاعل ہی ہوگا، ضال خود گمراہ ہو جانے والا۔ سو یہ چند، اور قرآن مجید میں آپ کو یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، یہ تو آپ کو مل جائیں گے، اور یہ میرا خیال ہے شاید یہی دو ہی آئیں گے آپ کو، ضالن ضالون ضالین ضالین، جیسے آپ نے سن لیا، ضارن اس طرح، اور بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہو، لیکن بہت کم ہے۔ اسی طرح اجوف سے بھی اسم الفاعل قرآن مجید میں آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اب رہ گیا تیسرا ناقص۔ ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ دال عین واو، چونکہ آخر میں کبھی واو آ جاتا ہے یا آ جاتا ہے، اس صورت میں اسم الفاعل اصل تو کیا بنتا ہے؟ دیکھیے، دال عین واو داعیون، ہاں دال یا ہادیون، ہوتا کیا ہے؟ یہ واو اور یا اس کو ٹوٹلی ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور کسرہ دے دیا جاتا ہے، داعن ہادن، اس کو اسم منقوص کہتے ہیں، اسم الفاعل ہے۔ تو یہ جو دو تنوین آ رہی ہے نا، یہ تنوین اصل میں عوض آئی ہے کس کے؟ جو حرف ہم نے ڈراپ کیا ہے، اور وہ کیا کیا ہے؟ وہ ہم نے یہاں سے یا کیا ہے، واو کیا ہے، اور ہادن سے ہم نے یا ڈراپ کیا ہے۔ لیکن جب یہ اس کے ساتھ ال لگتا ہے نا تو ادا، یعنی یہاں پہ الہادی، اس وقت یا آ جاتا ہے، لیکن واو پھر بھی واپس نہیں آتا، یعنی الداعی وہ نہیں ہوتا، واو واپس نہیں آتا، یا واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ اسم منقوص ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اگلا کورس کریں گے علم الصرف، یہ اصل میں علم الصرف کا ایک اسپیشل ٹاپک ہے، وہاں پر اس کو ہم تفصیلی طور پر اور مثالوں کے ساتھ اور زیادہ دیکھیں گے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میں ان کا استعمال بھی بہت کم ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ جو پھر عربی زبان کو مزید سمجھنا چاہتے ہوں گے، مزید دلچسپی لینا چاہتے ہوں گے، تو اب سارا جو اگلی باتیں ہیں ایک ہی کورس میں تو نہیں ہونی،
بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی آپ سے نہیں کی. اسم الفائل کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں، یہ ابھی اس کا لیول نہیں ہے کرنے کا، کیونکہ ہر 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 علم کا کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. مثلا آپ کے پاس کوئی کیمسٹری پڑھنے آتا ہے، اب 8ویں کلاس کی کیمسٹری اور ہوتی ہے، 9ویں کلاس کی کیمسٹری ہوتی ہے، 10ویں کلاس کی کیمسٹری اور ہوتی ہے. اب جب آگے چلے جاتے ہیں اس وقت کیمسٹری اور ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کی کیمسٹری اور ہوتی کیمسٹری ہی ہے، ہوتی بایولوجی ہی ہے، ہوتی فزکس ہی ہے، ہوتی میتھمیٹکس ہی ہے. لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم وہی چیزیں جو آپ بیسک میں پڑھ رہے تھے آگے بڑھتی جاتی ہیں. یہ جو کورس ہم آپ کے ساتھ کروا رہے ہیں یہ اسپیشلی فوکسڈ ہے تفہیم القرآن. اب تفہیم القرآن کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں تفہیم القرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن اگر تدبر القرآن ہوگا اکارڈنگ ٹو عربک گرامر تو پھر گرامر اور پڑھنی پڑے گی. یہ جو کچھ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تدبر القرآن کے لیے کافی نہیں ہے، یہ تفہیم القرآن کے لیے کافی ہے. تفہیم اور تدبر میں فرق ہے. تفہیم سمجھ، بیسیکلی سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مجھے گرامیٹیکلی پہچاننا. الحمد مبتدا ہے، رب العالمین یہاں کیا بن رہا ہے، للہ شبو جملہ خبر ہے. اچھا ٹھیک ہے، ترجمہ کیا بن گیا، لام حرف جر کیا ہے، رب العالمین کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی. اچھا مالک یوم الدین کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی. اچھا الرحمن الرحیم یہ کون سے کلمات ہیں، کیا میننگ دے رہے ہیں، یہ چیز. لیکن پھر صاف ظاہر ہے کہ اگلے سٹینڈرڈ بھی ہوتے ہیں کہ ساری یا عربی یہیں تو نہیں ختم ہو جاتی. یہ عربی زبان ایک سمندر ہے پورا، اور اس کے لیولز ہوتے ہیں، اس کی اسٹڈی کو آہستہ آہستہ کھولا جاتا ہے. تو بہت سی باتیں ٹو بی ویری آنےسٹ پچھلے کلاسز میں بھی جو اس درجے کی باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں جو قرآن مجید کی تفہیم کے لیے ضروری ہے. سو ان کو بھی اسی طرح پورے چارٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ضالن ضالانی ضالون، ضالن ضالینی ضالینی ضالین، اس طرح سے ضالتن ضالتانی ضالاتن، پورا وہی سیکوینس اس کے اندر فالو کیا جائے. قائل قائلانی قائلون، قائلتن قائلتانی قائلاتن، سیم پورا اسم الفاعل پورے چارٹ میں آپ ڈال دیں گے. یہ آپ کو کچھ میں حروف دے رہا ہوں، اگر آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں، ان کو آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے ان 9 کا، اور ہر ایک کو پورا چارٹ میں سے بھی گزارنا ہے. یعنی میم لام کاف حمزہ خارا اور یہ سب اس کو فاعل وزن پر لے کر جانا ہے، فاعل وزن پر. اور آپ نے اس کا پورا چارٹ بنانا ہے. یہاں ویڈیو پاز کیجئے گا، ایک ایک کو پکڑیے گا اور اس کو اس پورے چارٹ میں گھما دیجئے گا، مذکر کا بھی اور مؤنث کا بھی. ایک ایک کو کیجئے گا اور میننگ پر غور کریے گا کہ میم لام کاف جب آپ فاعل وزن پر ڈالیں تو میننگ کیا بن رہا ہے. حمزہ خارا اگر آپ فاعل وزن پر ڈالیں تو میننگ کیا بن رہا ہے. ہاں سین دال اگر آپ فاعل وزن پر ڈالیں تو کیا بن رہا ہے، میننگ کیا ہے. اسی طرح ہر جو یہاں پہ اگزامپل دی ہے اس کے آپ نے میننگ پر بھی غور کرنا ہے اور آپ نے اس کو جملوں میں سے بھی گزارنا ہے. وہی جو بات میں نے آپ کو میننگ کی تھی اس کی اگزامپل دیتا ہوں. مثلا جملہ ہے ضربت سارقا، میننگ کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے اس کو ہم گرامیٹیکلی دیکھ لیں کیا ہے. ضربت فعل ماضی ہے، فاعل کی طرح. جی فاعل کیسے پہچانتے ہیں، حالت رفع میں جو ہوتا ہے. تو یہاں پر رفع کی جگہ پر تا ضمیر ہے ضربت، اور سارقا یہ یہاں مفعول بن کر آ رہا ہے، منصوب ہے. لیکن اسم کو پہچانے تو کیا بن رہا ہے، فاعل وزن ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہم ذرا ڈکشنری میں جائیں گے سین را قاف پر تو پتہ چلا یہ چوری کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ بنا، میں نے چوری کرنے والے کو مارا. اب دیکھیں چوری کرنے والا فاعل اسم الفاعل ہے، جملے میں مفعول ہے. تو یعنی ہم اس کا میننگ پر، یہ ہم میننگ کے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں. جملوں میں فاعل کون ہوتا ہے، مفعول کون ہوتا ہے، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اعراب پر، مرفوع منصوب ہونے پر، اس کی وزن پر نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ میننگ کے لیے. یہ کنفیوژن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ابتدائی طالب علم کے لیے، اس لیے میں بار بار اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے لایا. سارا کا سارقن، اب یہاں پر سارقن کیا ہے، یہ فاعل ہے. کیوں، کیونکہ یہ مرفوع ہے. اب ہم وزن دیکھیں گے کون سا ہے، اچھا فاعل وزن ہے. تو اس کا مطلب اس میں کرنے والے کا میننگ پایا جا رہا ہے، تو چوری کرنے والے نے چوری کی. مررت بسارق، مر یمرو میم را را، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا پاس سے، جس کے پاس سے گزرا جائے وہ با حرف جر سے آتا ہے. تو اس میں تا فاعل ہے، فعل ماضی ہے، اور بسارق متعلق فعل ہوا، کیا ہوا،
میں ایک چوری کرنے والے کے پاس سے گزرا، سارق. اب دیکھیں یہاں سارق مجرور ہے، فائل نہیں ہے، یہ اسم الفائل ہے. اس کا میننگ ہم چیک کریں گے کہ فائل، اچھا اس میں کرنے والے کا میننگ پایا جاتا ہے. یہی وہ بات ہے ساری. اب آتے ہیں ہم اس کے اسم الفائل کو ثلاثی مزید فی سے بنانا. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ سادہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں 8، ان کا فعل مضارع کو منتخب کریں. فعل مضارع کا پہلا صیغہ پکڑیے اور اس صیغے کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو علامت مضارع ہے اس کو میم ضمہ کے ساتھ کنورٹ کر دیں، یعنی یا سب کو ہٹا کر میم ضمہ سے کنورٹ کریں اور آخری حرف سے جو پہلے کا حرف ہے اس کو فتح دے دیں. تو آپ کا اسم الفائل، سوری کسرہ دے دیں، آپ کا اسم الفائل تیار ہے. یعنی یفعلو سے کیا بنے گا؟ مفعل. یفعلو سے کیا بنے گا؟ مفعل. یفعل سے بنے گا مفاعل. یتفاعل سے بنے گا متفاعل. یتفعل سے بنے گا متفعل. یفتعل سے بنے گا مفتعل. ینفعل سے بنے گا منفعل. یستفعل سے بنے گا مستفعل. اور آخر میں تنوین دے دے. تو کرنا کیا ہے؟ کتنے سٹیپ ہیں؟ یہ جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹائیں، میم سے کنورٹ کریں، میم کو ضمہ دیں اور آخری حرف سے پہلے کو فتح دے دیں اور آخری حرف کو تنوین دے دیں. آپ کا اسم الفائل تیار ہے. بجائے اس کے کہ 8 کے آپ کو وزن یاد کروائے جائیں، ایک جنرل سٹیٹمنٹ لے کر قاعدہ یاد کر لیں. اب آپ کے پاس یہ ایگزامپلز ہیں، اس ہر ایک کو اس کے وزن پر گزاریں. مثلا جو میں نے حروف دیے ہیں یہ، اس کو آپ اس پر گزاریں اور یہ پھر پورے چارٹ میں بھی ڈلے گا. اب مثلا میں ایک لے لیتا ہوں، فا لام ہا. اس کو میں فا عین لام کی جگہ اگر اس کو ڈالوں تو کیا بنے گا؟ مفلحن. اب مفلحن کو پورے چارٹ میں سے گزاریں تو کیا بنتا ہے؟ مفلحن، مفلحانی، مفلحون، مفلحن، مفلحین، مفلحین، مفلحن، مفلحین، مفلحین، مفلحۃ، مفلحتان، مفلحات. تو پورے چارٹ میں یہ بھی ڈل جائے گا. اب اسی طرح آپ ہر ایک کو لیجئے، یعنی مفعل کو اس میں ان تمام کو، یعنی جو مادے جس باب کے سامنے موجود ہیں ان کو اسی باب میں صرف استعمال کریں، اسی وزن پر. تو انشاءاللہ آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہوگی. آپ نے ویڈیو کو پاز کرنا ہے اور ایک ایک کو آپ نے کرنا ہے. کوشش کریں پیپر پر لکھیں اور اس کے ترجمے پر بھی غور کریں. یعنی فا لام ہا مفعل مفلحن. مفلحن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کامیابی پانے والا. صاد لام ہا مصلحن، اصلاح کرنے والا. حمزہ میم نون مؤمنن، ایمان لانے والا. تو اس طرح تمام کو ان کے اپنے اپنے ابواب میں ان مادوں کو استعمال کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ میننگ اچھا آپ کو، چونکہ اب ماشاءاللہ آپ نے کافی لیکچرز کر لیے، آپ کو خود احساس ہوگا کہ اچھا یہ چیزیں تو میننگ پر ایفیکٹ کر رہی ہیں. اب آتے ہیں ہم اسم المفعول کی طرف. وہی جو بات میں نے آپ کو اسم الفاعل کی، اس میں بھی میننگ ایفیکٹ کرتا ہے. یعنی جب بھی ہمارے سامنے ایک خاص وزن پر اسم آئے گا تو اس کا میننگ سے ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہ ایسا اسم ہے جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس پر کام ہوا ہے. یعنی وہ اسم مشتق جس پر فعل واقع ہو کہ میننگ دیتا ہے. مثلا کسی کو جو مار کھاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مار کھایا ہوا. کوئی چیز کھلی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کھولا ہوا. کوئی چیز کسی نے بند کر دیا، وہ جو بند کرنے والا تو اسم الفاعل ہوا، لیکن جو چیز بند ہوئی وہ اسم المفعول ہوا چونکہ اس پر فعل واقع ہوا ہے. تو یہ بھی مجرد اور مزید فی کی طرح الگ الگ بنتے ہیں. کیسے؟ مفعول وزن ہے، مثلا نون صاد را منصور، مدد کیا ہوا. فاتح مفتوح، کھلا ہوا. ضاد را با مضروب، مارا ہوا. میم سین میم عین مسموع، سنا ہوا. محسوب یعنی جس کا حساب لیا جائے، یعنی حساب کیا ہوا، وہ چیز جس کا حساب کیا گیا ہے. یہ بھی اسی طرح پورے چارٹ میں ڈلیں گے. منصور، منصورانی، منصورون الی الاخیر. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو مادے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پریکٹس کے لیے دیے ہیں، ان ایک ایک مادے کو آپ نے مفعول کے وزن پر ڈالنا ہے اور آپ نے بولنا ہے. کوشش کریں لکھیں، جو ہی آپ بنائیں گے لکھیں گے آپ کو میننگ سمجھ آنے لگے گا. اچھا کوشش کیجئے گا ان کے اسم الفاعل بھی بنا کر دیکھیے گا. یعنی آپ غاد غین ضاد با، اب یہ بن رہا ہے مفعول مغضوب اور اسم الفاعل بنا ہے تو کیا بنتا ہے؟ غاضب. اچھا غاضب غصہ کرنے والا، مغضوب جس پر غصہ ہوا ہو، یعنی جو وہ چیز جس پر غصہ آیا گیا ہے، جس پر غصہ کیا گیا ہے. اس طرح سے یہ تمام کو آپ کوشش کیجئے گا ان کے اسم الفاعل بھی بنا کر دیکھیے گا، پھر ان کے مفعول وزن پر مفعول بنائیے گا.
یقین کیجیے آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ میننگ پر افیکٹ کر رہی ہے ساری چیزیں. اب ثلاثی مزید سے اسم المفعول کیسے بنتا ہے؟ ویری سمپل فارمولا. وہی علامت مضارع کو میم سے چینج کریں، اس کو ضمہ دیں، اور آخری حرف سے پہلے والے کو فتح دے دیں اور آخری حرف کو تنوین دے دیں، بات ختم. مفعل مفعل مفاعل متفاعل متفاعل مفتعل، باب انفعال سے اس کا اسم المفعول بنتا ہی نہیں ہے. سیم ایسے جیسے مجہول نہیں بنتا، اس کا مفعول بھی نہیں بنتا. مستفعل، مادے ایگزامپل کے لیے دیے ہیں، ان کو کوشش کریں. جیسے مفعل منکر منزل مرسل، مرسل ہوتا ہے بھیجا ہوا، مرسل بھیجنے والا. اب ان سب کے جو آپ اسم المفعول بنائیں گے، آپ ان کے اسم الفاعل بھی بنا کر دیکھیے گا مفعل وزن پر. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب آپ خود چینج کر کے دیکھیں گے، خود پریکٹس کریں گے، واللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا میننگ کا کہ اچھا یہ سب میننگ پر افیکٹ کر رہی ہیں چیزیں. یہاں سے میننگ پتا چلتا ہے سب. تو انشاءاللہ ضرور اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. اب میں تو وہی بولتا رہوں گا. اصل میں تو چونکہ یہ وزن ہے، وزن پہ چیز ڈالنی ہے، بس یہی بتانا ہے. میننگ آپ کو پھر خود اس کا کرنا پڑے گا، میننگ پر غور کرنا پڑے گا، آپ کو میننگ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے. تیسرا اسم ہوتا ہے اسم المبالغہ. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی مبالغہ زیادتی ہے، کثرت ہے، یعنی کسی چیز میں مبالغہ کر دینا، کہ نارمل سے زیادہ بڑھا دینا. تو موسٹلی اس میں اسم الفاعل آتے ہیں، یعنی اسم الفاعل، اور یہ ثلاثی سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مزید الفی وغیرہ نہیں ہوتا، اس کے خاص اوزان ہوتے ہیں. 5 اس کے مشہور وزن ہیں، لیکن یہ صرف 5 ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ چونکہ نہ تو وہ اسم الفاعل ہوتا ہے، نہ وہ اسم المفعول ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ 5 اوزان ہوتے ہیں جو ہم ابھی پڑھیں گے. تو پھر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ مبالغہ ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اسم الفاعل اگر بنا کر دیکھیں تو فاعلون پر اس کا اسم الفاعل بن جاتا ہے. پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اچھا یہ مبالغہ پیدا کیا گیا ہے فاعل میں، اور یہ وزن، یہ بیسیکلی کثرت کا میننگ دے رہا ہے. چونکہ اسم المبالغہ کا اگلا جو چیپٹر ہے جو ہم نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد یہ زیادہ فرق سمجھ آ جائے گا. تب تک ہم اس کے فرق پر ڈسکشن کو ڈیلے رکھتے ہیں. اس کی تفصیل کیا ہے کہ اسم المبالغہ یا صیغۃ المبالغہ ایسا اسم ہے جو کسی کام میں کثرت یا زیادتی کا معنی دیتا ہے. یہ زیادہ تر اسم الفاعل کا معنی ہی دیتا ہے، لیکن کثرت کے میننگ کے ساتھ. کیسے؟ ابھی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. مثلا وزن ہے ان کے فعال، مفعال، فعول، فعیل، فعیل. اب اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. مثلا غفار. اب غفارن سے ذرا اسم الفاعل بنائے تو کیا بنتا ہے؟ غافر، معاف کرنے والا. اب جب آ جاتا ہے غفار تو کیا ترجمہ ہوگا یہاں؟ بیسیکلی وہی اسم الفاعل کا میننگ ہے، لیکن کثرت ہے، بہت معاف کرنے والا. یہ وہ مبالغہ ہے، یعنی اسم الفاعل کو ہی بیسیکلی اس کے اندر کثرت پیدا کر دی گئی. مفعال مطلاق. اب روٹ لیٹر نکالیں تو نکلتا ہے تا، لام اور قاف. طالق طلاق دینے والا، مطلاق بہت طلاق دینے والا. یعنی بار بار وہ یہی کام کرتا ہے، شادی کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے، شادی کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے. اسے مطلاق کہتے ہیں، بہت طلاق دینے والا. فعول شکور. اب ذرا اسم الفاعل بنائے تو کیا ہوتا ہے؟ شاکر. شاکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کرنے والا. لیکن جو ہی فعول پر جائے گا تو وہ شکور بن جاتا ہے کہ بہت شکر کرنے والا. اور اگر اس کو اب فعال پر ڈال تو کیا بنتا ہے؟ شکار، بہت زیادہ شکر کرنے والا. فعیل سمیع. اب سمیع سے اسم الفاعل کیا ہے؟ سامع، سننے والا. سمیع کیا ہو؟ بہت سننے والا. فاعل وزن ہے حاضر، یعنی بہت زیادہ کوشنس. حاضر اور حذر، تو مبالغہ پیدا کر دیا گیا. تو بیسیکلی اب بات وہی آئے گی آپ کے ذہن میں سوال پہ، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ بیسیکلی تو ہم یہ 5 اوزان جو ہیں وہ یاد کر لیں. ویسے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اب تھوڑی سی عربک کے ساتھ لنک بننے سے ہمیں چیزیں کلیئر ہونے لگ جاتی ہیں. یہ کوئی بہت پریشانی کی بات نہیں ہے، اٹس ویری سمپل. اب آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دی ہیں، آپ نے ان کو انہی وزنوں میں ڈالنا ہے، یعنی جس کے سامنے جو دیا ہوا ہے آپ نے اسی میں اس کو کنورٹ کرنا ہے. ان کو آپ فعال وزن پر ڈالیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ان کے آپ اسم الفاعل بنا کر بھی دیکھ لیجئے گا.
آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ان کو آپ نے اسم الفاعل پر بھی ڈال کر دیکھنا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا اچھا یہ میننگ کیسے بن رہا ہے. یعنی فاعل کو جب ہم کثرت میں ڈالتے ہیں تو وہ مبالغہ کے اوزان میں آ جاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی اصل فہم کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں. مثلا آیات ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب قدیر کون سا وزن ہے؟ غور کیجئے. قدیر فعیل وزن ہے تو اس کا اسم الفاعل کیا بنتا ہے؟ قادر. قادر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدرت رکھنے والا. لیکن قدیر کا کیا مطلب ہوا؟ بہت قدرت رکھنے والا. مبالغہ آ گیا اس کے اندر. تواب. اب یہ اصل اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ تا واو با مادہ ہے. اسم الفاعل ہوتا ہے اس کا تائبن. تائبن کیوں؟ کیونکہ اجوف ہے، حمزہ سے بدل دیتے ہیں واو کو. تائبن توبہ کرنے والا، اور تواب بہت توبہ کرنے والا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تائبن اور توابن کا میننگ ہے کیا؟ توبہ قبول کرنے والا. جب اس اسم کی ریفرنس اللہ کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف اس کا ریفرنس ہے تو وہ ہوتے ہیں توبہ کرنے والے. اب مثلا کوئی آدمی تواب ہو تو اس کا مطلب بہت توبہ کرنے والا، لیکن اللہ کے لیے بہت توبہ قبول کرنے والا. تو بار بار توبہ قبول کرنے والا. سو یہی فعال. اسی لیے میں آپ کے بھائیوں اور بیٹیوں بتا رہا تھا کہ یہ بیسیکلی ہمیں قرآن مجید کے میننگ کو سمجھنے کا اس سے موقع ملتا ہے. اب یہی باتیں اگر میں آپ کو پہلے لیکچر، چوتھے یا پانچویں لیکچر میں گرامر میں پڑھاتا تو یقیناً یہ آپ کے لیے مشکل بن جاتے. آپ کہتے پتہ نہیں یہ کیا ہے، اب تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. لیکن اب آپ ماشاءاللہ اسے سمجھ سکتے ہیں. جیسے رحیم. اب رحیم کا اسم الفاعل بنائیں ذرا، کیا بنتا ہے؟ راحم. راحم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. اور جو ہی فعیل وزن پر گیا تو کیا مطلب ہوا؟ بہت رحم کرنے والا. کفار. اب کفار سے اسم الفاعل کیا بنتا ہے؟ کافر. لیکن یہاں آ رہا ہے کفار، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت ناشکرا. اثیم. آثم گناہ گار. اثیم بہت گناہ کرنے والا. ظالم ظلم کرنے والا. ظلوم بہت ظلم کرنے والا. کفار بہت ناشکرا. خلاق خالق پیدا کرنے والا. خلاق بہت پیدا کرنے والا. علیم عالم جاننے والا. علیم بہت جاننے والا. عاجل جلد باز. عجول بہت جلد باز. یہ دیکھیے یہ فرق کتنا بڑا میننگ. اب یہ جو بہت 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 کے میننگ ہے یہ بیسیکلی مبالغہ پیدا کرنے سے ہوئے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو ہر اسم کا اسم الفاعل بھی دکھایا ہے. تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مبالغہ پیدا کیا گیا ہے تو ہمیں لازمی طور پر اس کے اسم الفاعل میں جانا ہوتا ہے. اور بھی انشاءاللہ جب اگلا لیکچر ہم کریں گے اس میں کچھ الگ چیزیں آئیں گی، کچھ الگ طرح کے اسم آئیں گے. جب ان کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے نا پھر زیادہ فرق ہوگا. اب وہی بات پھر میں کہہ دوں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی تھوڑی عجیب سی لگے، لیکن یقیناً اس کے لیے آپ کو کسی کلاس میں ہونا ہوگا. بار بار ٹیچر کے ساتھ اس پر ڈسکشن ہوگی، بار بار اسٹوڈنٹ ٹیچر کے درمیان ڈسکشن ہوگی. اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے گا اچھا یہ اسم آیا ہے اس جملے میں، یہ کون سے ٹائپ کا اسم ہے، ذرا وزن نکالیے. تو یقیناً ایک کلاس اور ٹیچر پریکٹس اٹس ویری امپورٹنٹ. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ تفہیم اور تدبر کے لیے پھر فرق ہو جاتا ہے. تدبر میں تھوڑا آگے جانا پڑتا ہے. تفہیم میں پھر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے وزن آ گئے ہیں، اور جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو کچھ وزن آپ کے دماغ سے ٹکرائیں گے، آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کو اس کا میننگ پتہ چل جائے گا. اب قرآن مجید کی سورہ ہے سورۃ القمر. آپ نے کرنا یہ ہے کہ پوری سورۃ القمر کو میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو تو بلو کلر میں ہیں یہ ثلاثی مزید فی کے افعال ہیں. تو یہ کیا ہے؟ افعال. آپ نے ایک تو پہچاننا کیا ہے اس میں، فعل کون سا ہے، یعنی فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے. پھر آپ نے اس کا باب پہچاننا ہے اور اس کا مادہ نکالنا ہے. آپ نے یہ کام کرنے ہیں اس صورت کے بارے میں. جہاں تک سبز رنگ کے کلمات کی باری ہے تو سبز رنگ کے کلمات ثلاثی مجرد کے ہیں. اس میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ فعل کون سا ہے، باب کیا ہے اور مادہ کیا ہے. جہاں تک بات ہے سرخ رنگ کے کلمات کی، یہ تمام اسم الفاعل اور اسم المفعول ہیں. آپ نے مادہ نکالنا ہے اور اس کا بتانا ہے یہ اسم الفاعل ہے یا مفعول ہے، اور پھر اس کا آپ نے باب بھی بتانا ہے. اگر وہ ثلاثی مزید میں سے تو آپ کو باب اس کا کیٹیگوریکلی لکھنا ہوگا کہ یہ مثلا اگزامپل لے لیتے ہیں ہم، یہ ہے جیسے مستمر. یہ بیسیکلی کیا تھا؟ مستمرر. سو یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے.
اسم الفائل کا باب استفعال میں سے، میم را را مادہ ہے، مستمرن تھا تو مستمرن بن گیا، تو اسم الفائل کا صیغہ ہے، باب ہے استفعال، مادہ ہے میم را اور را۔ تو اسی طرح آپ نے باقیوں کا پر بھی غور کرنا ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اسم الفائل بھی ملیں گے، اسم المفعول بھی ملیں گے، اور تقریباً 70% ابواب اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ دونوں پیجز پر میں نے سب کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو یہ سورہ اسم الفائل، اسم المفعول، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد کے ابواب پہچاننے، ان کے افعال پہچاننے کے لیے بہت بہت بہترین ہے۔ سو بسم اللہ کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو۔ جو جو قاعدے قانون آپ کو بتائے ہیں انہی کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔